میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں، مصائب و پریشانی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اس کے حل کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا، میرے خواجہ نے سفر کا سلسلہ شروع کیا اور اس سفر کے اندر سلیکشن اتنا اعلیٰ تھا، ادھر ادھر اس کے پاس نہیں، تلاش کرتے کرتے ایک سے ایک اپنے زمانے کے جو بزرگ ہوتے ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے، حضرت نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں بیٹھے، 15 دن وہاں رہے اور 15 روز ان کی خدمت میں رہ کر کے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ سیدنا غوث پاک کی صحبت میں 15 روز رکے، غوث پاک نے بشارتیں عطا فرمائی، بہت کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حاصل کیا۔ حضرت احد الدین کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت سے بہت کچھ حاصل کیا، اور اس کے بعد محبت الہی اور اس کا جام پیتے پیتے اب تلاش پیر کے اندر نکل پڑے، اب کوئی کامل ایسا مجھے مل جائے جو مجھے خدا سے بھی ملا دے اور مصطفیٰ سے بھی ملا دے۔ اس تلاش میں نکلتے ہیں، اس تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب اس تلاش میں نکلتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کو انہوں نے دیکھا، تو دیکھتے ہی دل نے کہہ دیا کہ تیری منزل تجھے مل چکی ہے۔ اور قربان جائیے، جس طریقے سے جوہری جو ہوتا ہے وہ ہیرے کو پہچان لیتا ہے، حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمن نے بھی پہچان لیا کہ اس کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جس سے مخلوق خدا کو بہت فیض پہنچے گا۔ حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت والرضوان نے اپنی غلامی میں قبول بھی کیا، داخل سلسلہ بھی کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت والرضوان نے اپنی صحبت کے اندر حضرت سلطان الہند کو رکھا، رہے سلطان الہند علیہ رحمہ خدمت میں۔ خود غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کے بستر خواب کو اور آپ کی اٹیچی کو 22 سال تک سر پر لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر میں ہوتا رہا، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی میں اپنے شیخ سے جدائی کو برداشت نہ کرتا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کل چاشت کے وقت مجھ سے ملاقات کرنا، تو حضرت سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت والرضوان چاشت کے وقت ملنے کے لیے گئے، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت والرضوان نے عصا، جبہ، امامہ شریف، یہ تبرکات جو مشائخ چشت سے آ رہے تھے اور حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمہ کے پاس تھے، وہ ساری چیزیں غریب نواز علیہ الرحمہ کو پیش کر کے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے ان کی امانت تم تک پہنچا دی، اب تمہیں اگر کوئی قابل نظر آئے، تمہارے بعد تم کو ایسا لگے کہ اس امانت کی حفاظت کر سکے گا تو تم انہیں یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا۔ اور آپ جانتے ہیں اب یہاں ایک عمل بھی لے کر کے جائیں، غریب نواز علیہ رحمت والرضوان تقریباً پرابلم کے حل کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے تقریباً پرابلم کے سولیوشن کے لیے۔ یہ عمل ان کو کیسے ملا؟ تو غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ ہمیں عبور کرنا تھا، اور میں خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ کا سامان میرے ساتھ لیے ہوئے تھا، تو میں نے ایک طرف دریا کی موجوں کو دیکھا اور میرے شیخ کا ارادہ میں نے دیکھا، شیخ فرماتے ہم کو سامنے کے کنارے پر جانا ہے، تو میں سوچا کوئی کشتی بھی نہیں، ہم سامنے کے کنارے پر پہنچیں گے کیسے؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے فرمایا
معین الدین آنکھیں بند کرو. تو فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی. کہا جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ کھولنا. میں نے آنکھیں بند کر رکھی. پھر حضرت عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل دیے. کافی دیر کے بعد مجھ سے فرمایا اب آنکھیں کھولو. تو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہیں. فرماتے مجھ سے نہ رہا گیا اور اکتساب فیض کے لیے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور یہ پانی عبور کر کے ہمارے کپڑے بھی ہمارے بھیگے نہیں, یہ ہم کس طریقے سے طے کر کے آ گئے؟ فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا میں قدم رکھا, راستہ بن گیا, ہم یہاں تک پہنچے. بہت عظیم عمل ہے سورہ فاتحہ. ہر مصیبت کے سولیوشن کے لیے غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کبھی 7 مرتبہ اور خاص طور پر پڑھنے کی ترکیب جو بتاتے وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرماتے اور یہ تقریباً پرابلم کے سولیوشن کے لیے 7 مرتبہ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے پڑھنا بیماری کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مصیبتوں کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے. اب سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اپنے شیخ کامل کے ساتھ سفر میں ہیں. شیخ کامل نے فرمایا چلو اب حرمین کی حاضری کے لیے چلتے ہیں. اللہ اکبر. گئے. غریب نواز علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں کعبے کا طواف کیا ہم نے, میزاب رحمت کے نیچے آ کر کے ہم رکے. دیکھیے طلب کیا تھی ابتدا سے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کے یہاں سے جو جامع محبت الہی ملا, اس کے بعد طلب تھی خدا کو پانے کی, مصطفیٰ کو پانے کی. شیخ کامل ملے, اب اس تمنا کی تکمیل ہو رہی ہے. میزاب رحمت کے نیچے حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ اور ان کے شیخ دونوں موجود ہیں. غریب نواز کا ہاتھ ان کے شیخ نے پکڑا, اٹھایا, آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا ہے میرے پروردگار میں معین الدین کو تجھے تیرے حوالے کر رہا ہوں. غیب سے آواز آتی ہے اے عثمان میں نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا, قبول کر لیا. کسی کی خدمت کرو اللہ والے کی, کسی کا ادب بجا لاؤ, کسی آستانے پر جاؤ, دنیا کو ایک طرف رکھو, خدا کی محبت مانگو, مصطفیٰ کی محبت مانگو. اللہ والے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جو خدا سے قریب ہے ان کو خدا سے دور, جو دور ہیں انہیں خدا سے قریب کر دیں, جو مصطفیٰ سے دور ہیں انہیں مصطفیٰ سے قریب کر دیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت لذتیں آپ نے چکھی ہوں گی, بہت ساری ڈش کی لذتیں آپ نے چکھی ہوں گی, لیکن خدا کی قسم جو محبت الہی اور محبت رسول کے شربت کی لذت ہے ایسی لذت دنیا میں کسی اور چیز کی ہوتی ہی نہیں. اور یہ لذت جسے نصیب ہو جائے اسے کسی اور چیز میں دل لگتا ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شیخ نے فرمایا سلام پیش کرو آقا کی بارگاہ میں. جیسے ہی سلام پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے غریب نواز سے فرمایا معین الدین تمہارا کام مکمل ہو گیا, تمہارا کام مکمل ہو گیا. پتہ یہ چلا اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں, مصطفیٰ سے ملا دیتے ہیں. ہم اللہ والوں کے قریب جا کر فانی دنیا مانگتے ہیں, فانی
مال و زر کی محبت لے کر کے پہنچتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں، مصائب و پریشانی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اس کے حل کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا یہ سب چیزیں تو معمولی ہیں، ان سے مانگنا ہو تو خدا کو مانگو، اور ان سے مانگنا ہو تو مصطفیٰ کو مانگو، اور مصطفیٰ مل گئے، خدا مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل